بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 اگست بروز جمعرات ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ میر شکیل الرحمان اور نواز شریف کے خلاف غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور میر شکیل الرحمان نے بریت کی درخواست دی تھی اور آج اس کے اوپر جو آنریبل عدالت کی طرف سے ریمارکس آئے ہیں، پروسیکیوشن کی طرف سے آج بحث کی گئی ہے اور امجد پرویز صاحب جو کہ نون لیگ کے وکیل ہیں اور وہی میر شکیل الرحمان کے وکیل ہیں، اور عدالت نے جیو جنگ کا جو منفی پروپیگنڈا ہے یا ان کی طرف سے جو منفی خبریں چلائی جاتی ہیں اس کیس کو لے کر، اس پر بھی آج عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کیس کی کا آنکھوں دیکھا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے لاہور میں ہنجروال کا علاقہ ہے اور 4 بچیوں کو اغوا کیا گیا تھا اور پاک پتن سے پھر بازیاب ہوتی ہیں، ملزمان گرفتار ہوتے ہیں اور آج ان کو عدالت پیش کیا جاتا ہے جسمانی ریمانڈ کے لیے۔ بڑی اہم پیش رفت اور بڑی ہی ہولناک انکشافات کیے گئے ملزمان کی طرف سے عدالت میں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور خورشید شاہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئے ہیں ضمانت لینے کے لیے۔ معاملہ کیا ہے اور وہ کیوں ضمانت لینے کے لیے گئے ہیں، یہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ غلط کام کی نیت سے اور دبئی بھجوانے کی نیت سے 1 لاکھ کے عوض 4 بچیاں لاہور کی، ان کو جو ملزمان ہیں وہ دبئی بھجوانا چاہ رہے تھے اور پھر وہ معاملہ میڈیا پر آ گیا اور لوگ گرفتار ہو گئے۔ ان لڑکیوں کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ پولیس کی تفتیش میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ لڑکیوں نے بتایا کہ ایک ملزم نے انہیں رکشہ پر بٹھایا اور نشہ آور مشروب پلایا اور ساہیوال میں غلط کام کرنے والی لڑکی سے ملاقات کروائی۔ لڑکیوں نے پولیس کو جو ابتدائی بیان دیا اس میں یہ بتایا گیا کہ رکشہ ڈرائیور قاسم نے پنڈی سٹاپ لاہور پر انہیں بوتلوں میں نشہ آور چیز ملا کر پلائی اور انہیں اپنے گھر گرین ٹاؤن لے گیا، جہاں سے قاسم انہیں اپنے ساتھی شہزاد کے گھر لے آیا۔ لڑکیوں نے بتایا کہ ملزمان انہیں ایک رکشہ اور ایک گاڑی میں ساہیوال لے گئے۔ شہزاد کی گاڑی میں اس کی بیوی اور کنزہ سوار ہوئیں، جبکہ رکشے میں قاسم اور اس کی بیوی کے ساتھ انم، عائشہ اور سمرین تھیں۔ کنزہ نے بتایا کہ شہزاد اسے ساہیوال میں اپنے گھر لے گیا جہاں پہلے سے گڑیا نامی لڑکی موجود تھی۔ شہزاد نے اسے بتایا کہ گڑیا 10,000 روپے لے کے ایک رات کے لیے ہوٹلوں میں جاتی ہے۔ یہ پولیس آج عدالت میں انکشافات کر رہی ہے۔ لڑکیوں کے بیان کے بعد انم، عائشہ اور سمرین کو شہزاد اپنے دوست آصف کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ کنزہ کے مطابق آصف کی بیوی زینت ڈانس کے لیے لڑکیوں کو بیرون ملک بھجواتی ہے اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ نہ صرف زیادتی کی ہے بلکہ ہمیں اغوا بھی کی اور بیرون ملک بھجوانا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے عدالت میں انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی کو خطرہ ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن جو بیورو ہے اس کی نالائکی دیکھیں کہ کل سے یہ جو لڑکیاں ہیں یہ بایاب ہو چکی تھیں، ساری رات لڑکیوں نے تھانے میں گزاری۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی فارمیلٹیز ہی نہیں پوری ہو رہی کہ وہ ان کو لے کر جاتے یا وہ اس معاملے کے اندر ان کی حفاظت کرتے اور ان کی پروٹیکشن کرتے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ یہ نہیں ہو سکا چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے، اور اب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج صبح میڈیکل کے لیے بچیوں کو لے جایا گیا، اس کے بعد بچیوں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ بچیوں کی سٹیٹمنٹ عدالت کے سامنے ہوئی اور مجسٹریٹ ہیں نعمان ناصر صاحب، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی اور خواتین ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے، جبکہ جو باقی ملزمان ہیں جو میل ملزمان تھے ان کو 4 روزہ ریمانڈ پر، جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شازیہ، زینت، قاسم، نعیم، شہزاد اور آصف یہ ملزمان عدالت میں پیش ہوئے اور پولیس کی طرف سے 14 دنوں کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا۔ عدالت نے فی الحال 4 دنوں کا جسمانی ریمانڈ میل جو ممبرز تھے ان کا دیا اور فیمیلز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے خورشید شاہ کا، خورشید شاہ نے ضمانت کی درخواست دائر کی ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اور درخواست میں یہ موقف اپنایا ہے خورشید شاہ نے کہ 18 سپٹمبر 2019 کو ملزم کو گرفتار کیا گیا، 23 ماہ سے زیر حراست ہوں۔ دسمبر 2020 میں نیب نے چارج فریم کیا۔ خورشید شاہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے 4 جون کو کیس سندھ ہائی کورٹ کو بھیجا، نیب عدالت کے سامنے ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا کہتا رہا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ نیب کی جانب سے ضمنی ریفرنس میں تاخیر پر ضمانت دی جائے۔ ہارڈ شپ اور ریفرنس
کانفرنس میں غیر ضروری تاخیر کی بنیاد پر ضمانت دی جائے۔ خورشید شاہ کی جانب سے درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی کہ ضمانت کا کیس آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، جلد مقرر کیا جائے۔ اب یہ خورشید شاہ جو درخواست ضمانت دائر کر رہے ہیں، یہ جو گمراہ کرتے ہیں قوم کو کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، ان کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اگر آپ اتنے ہی دودھ کے دھلے ہوئے تھے تو آپ میرٹ پر جاتے نا، سپریم کورٹ میں میرٹ پر اپنی ضمانت فائل کرتے۔ میرٹ پر سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہو چکی ہے، میرٹ پر سپریم کورٹ گئے اور وہاں میرٹ کے ساتھ ہارڈشپ گراؤنڈز کو اٹھایا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کی یہاں بات نہیں سنی جائے گی کیونکہ آپ نے نیچے میرٹ پر بات کی تھی، یہاں آپ ہارڈشپ گراؤنڈ کو ساتھ لے کر آئے، اس لیے آپ واپس سندھ ہائی کورٹ میں جائیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں گئے، سندھ ہائی کورٹ نے دوبارہ ضمانت خارج کی، ہارڈشپ گراؤنڈ پر خارج کی، اور سندھ ہائی کورٹ نے کہا بھی کون سی ہارڈشپ، ملزم کا کنڈکٹ تو دیکھیں، ایک دن بھی وہ جیل نہیں گیا، وہ وی آئی پی پروٹوکول میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنی لائف انجوائے کر رہا ہے، وہاں ضمانت خارج ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے الگ سے ایک جو اس میں پروسیڈنگز ہیں وہ چلا رہی ہے کہ اس کو کس نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، کون سے ڈاکٹرز ہیں جو، اور اس میں کون کون ملوث ہے، وہ الگ میٹر ابھی تک سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اب یہ آئے ہیں ہارڈ شپ کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے ضمانت لینے، اور غیر ضروری جو تاخیر ہے اس کی بنیاد پر جو اسٹیچوٹری گراؤنڈ ہے اس کی بنیاد پر یہ آئے ہیں سپریم کورٹ میں ضمانت لینے۔ ضمانت ہو جائے گی تو کہیں گے کہ ہمارے خلاف کرپشن کا ثبوت تھا ہی نہیں، اور ہم تو ہمارے خلاف کوئی کرپشن ثابت ہی نہیں کر سکے۔ یہ ہے ان کا جھوٹ جو قوم کے سامنے اور میڈیا کے ذریعے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹیکنیکل چیزیں صرف میں ہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ہارڈ شپ گراؤنڈ پر ضمانت فائل کی گئی ہے، میرٹ پر تو ہے ہی نہیں، اس وجہ سے اس ضمانت کی بنیاد پر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خلاف تو کوئی کیس تھا ہی نہیں، ثابت کیا ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں میر شکیل الرحمان کے خلاف۔ میر شکیل الرحمان کے خلاف غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس ہے، اور ملزم میر شکیل الرحمان بھی جیل میں گئے، جیل سے یہ سروسز ہاسپٹل آ گئے تھے، اس کے اوپر ایک ریٹ بھی فائل ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، ابھی وہ ریٹ پینڈنگ تھی کہ میر شکیل الرحمان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ جیو جنگ کے یہ کرتے دھرتے ہیں، نواز شریف ان کے ساتھ جو اس کیس میں نواز شریف کو اکیوز تھے، مرکزی ملزمان میں نواز شریف اور میر شکیل الرحمان تھے، اور اس کے علاوہ سابق ڈی جی ایل ڈی اے بھی تھے۔ ان کے خلاف جو ایلیگیشن تھا اور جو نیب پروسیکیوٹر نے آج عدالت میں بیسیکلی ان پر جب ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تھی، نواز شریف تو ہو گیا اشتہاری اس کیس میں، اور جو یہ ملزم ہے میر شکیل الرحمان، اس نے بریت کی درخواست دی تھی، ڈائریکٹ بریت کی درخواست دے دی امجد پرویز صاحب کی وساطت سے۔ اس میں نیب پروسیکیوٹر فیصل رضا بخاری صاحب نے آج آرگومنٹس کیے ہیں، اور فیصل رضا بخاری صاحب کے ساتھ جو ان کے ایسوسیٹ ہیں وہ بھی موجود تھے، حارث قریشی صاحب بھی سینئر پروسیکیوٹر ہیں، وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ جج کا نام ہے اسد علی صاحب، یہ احتساب عدالت لاہور کے جج ہیں، ان کی عدالت میں غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس کی سماعت ہوئی، اور جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے جو عدالت کے اندر بحث کی، بڑی لمبی چوڑی 2 گھنٹوں کے قریب بحث ہوئی، اور اس کا جو کرکس ہے وہ یہ عدالت کو بتایا گیا کہ اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے نواز شریف، اس کی ملی بھگت سے ایک کنال کے 54 پلاٹ ایگزمپشن پر حاصل کیے گئے میر شکیل الرحمان کی طرف سے، اور ساتھ عدالت کو بتایا گیا کہ اس میں جو ایل ڈی اے کے افسران وعدہ معاف گواہ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ پریشرائز کر کے اور بلیک میل کر کے غیر قانونی طور پر انہوں نے یہ پلاٹ ایگزمپشن پر ایک کنال کے 54 پلاٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ملزم کا ایگزمپشن پر ایک ہی علاقے میں پلاٹ حاصل کرنا اتنے زیادہ، یہ ایگزمپشن پالیسی 1986 کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے نواز شریف نے تو مس یوز آف اتھارٹی کی، اور یہ جو میر شکیل الرحمان ہے یہ ایک بڑے ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، بڑے ادارے کے یہ مالک ہیں، اور اس کی بنیاد پر انفلوئنس کر کے، ملی بھگت کر کے، فراڈ کر کے انہوں نے اتنا بڑا جو غیر قانونی کام کیا۔ ساتھ ملزم میر شکیل الرحمان نے نواز شریف کی ملی بھگت سے 2 گلیاں بھی الاٹ شدہ پلاٹوں میں شامل کرا لیں، جبکہ اپنا جرم چھپانے کے لیے پلاٹ اپنی اہلیہ اور کم سن بچوں کے نام پر منتقل کروائے، اور عدالت میں یہ کہا گیا کہ یہ پھر ان کے خلاف، فیصل رضا بخاری صاحب نے کہا جب ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے بچوں اور ہماری بیوی
بیویوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، تو جب یہ غیر قانونی طریقے سے بلیک منی حاصل کریں گے اور بلیک منی سے یہ کوئی پراپرٹی بنائیں گے یا غیر قانونی طریقے سے کوئی پراپرٹی بنائیں گے یا کوئی بھی ایسا کام کریں گے جو غیر قانونی طریقہ سے کیا جائے گا اور پھر وہ اپنی پراپرٹی اپنے بچوں یا بیویوں یا بیٹیوں کے نام پر لگوائیں گے، اور نیب جب تحقیقات کرے گا تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فیملی ممبران کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، تو فیملی ممبران کا وہاں ہم کیا کریں جب یہ اپنا کالا دھن ان کے نام پر کرواتے ہیں؟ ان کو اس وقت شرم آنی چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ امجد پرویز صاحب بھی تھے، امجد پرویز صاحب نے کہا جی کہ میں نے بھی بڑی لمبی چوڑی بحث کرنی ہے، مجھے کل تک کا ٹائم چاہیے۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا جی کہ 2 گھنٹے مزید مجھے اور لگیں گے بحث مکمل کرنے کے لیے، میں نے کچھ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس بھی پیش کرنی ہے۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ پھر مجھے کل کا ٹائم دے، میں کل دلائل دوں گا، اور یہ بریت کی درخواست ہے 265K کی، جس میں یہ پلی لی جاتی ہے کہ ٹرائل کے بغیر ہی، ٹرائل کو مکمل کیے بغیر، ایویڈنس مکمل کیے بغیر ملزم کو بری کیا جائے۔ یہ درخواست پہلے آصف زرداری بھی دے چکے ہیں اور باقی جو سلیم مانڈوی والا بھی اسلام آباد میں دے چکے ہیں، یہ اس طرح کی درخواست ہے۔ جج نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ میں نے پراسیکیوشن کے دلائل بھی سننے ہیں، ملزموں کے دلائل بھی سننے ہیں، ریکارڈ بھی دیکھنا ہے اور پھر اپنا ذہن استعمال کر کے اس کا فیصلہ بھی دینا ہے۔ تو جج کا پراسیکیوٹر سے کہنا تھا کہ اگر آپ 2 روز قبل آ گئے ہوتے اور آپ نے پہلے ہی یہ ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کروا دیے جاتے تو آج میں ملزم کے وکلاء کو سن کے اس پر کوئی فیصلہ دے جاتا۔ اور عدالت نے کہا کیونکہ یہ حساس کیس ہے اور میں ہوا میں فیصلہ نہیں دینا چاہتا، ویسے تو عدالت کے لیے ہر کیس اہم ہوتا ہے، مگر جس پر میڈیا ہائپ بن جائے وہ زیادہ حساس ہو جاتا ہے، اور یہ کیس طوالت میں جا رہا ہے اور عدالت نہیں چاہتی کہ عدالتی نظام کے اوپر سوالات اٹھیں۔ عدالت چاہتی ہے کہ میرٹ کے اوپر قانون اور انصاف کے مطابق جو انصاف دیا جائے اور قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ جج صاحب نے کہا کہ میں کل سے چھٹیوں پر جا رہا ہوں، یہ کیس اب چھٹیوں کے بعد سنا جائے گا کیونکہ عدالت نے دلائل بھی دونوں پارٹیوں کے سننے ہیں۔ ابھی 2 گھنٹے مزید نیب پروسیکیوٹر مانگ رہے ہیں، پھر ملزم کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب نے دلائل دینے ہیں، پھر عدالت نے ریکارڈ پڑھنا ہے، عدالت نے اپنا مائنڈ اس کے اوپر جو ہے وہ ذہن استعمال کرنا ہے، پھر فیصلہ کرنا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ میر شکیل الرحمان کی بریت کی درخواست پر 31 اگست تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ 31 اگست کو عدالت کے جو جج صاحب ان کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، وہ واپس آ جائیں گے، وہ دونوں پارٹیوں کو سن لیں گے اور ان کو سننے کے بعد عدالت بریت کا فیصلہ دے گی کہ کیا بری کرنا ہے یا کیس کو آگے چلانا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم کیس ہے اور بڑے مافیا کا کیس ہے، جو میڈیا ڈان ہیں ان کا کیس ہے، اور اس پر بریت کی درخواست سب سے اہم ہے۔ اگر ان کی بریت کی درخواست منظور ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی نیب کے خلاف اٹھائیں گے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس وجہ سے جج صاحب بھی اس معاملے میں کانشیس ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ قانون اور میرٹ کے اوپر ساری چیزوں کو دیکھا جائے اور جلد بازی نہ کی جائے۔ امجد پرویز صاحب نے بار بار کہا جناب ہمیں یہ ایگنی آف ٹرائل سے گزرنا پڑ رہا ہے، ہمیں ہر تاریخ پر آنا پڑتا ہے، برائے مہربانی آپ ہمیں ریلیف دیں اور اس کو آج ہی فائنل کریں۔ تو عدالت نے کہا مشکل ہے، 31 اگست کو آپ دیکھیں گے۔ اب 31 اگست کو دونوں جو سائیڈز ہیں ان کی، دونوں فریقین کی دوبارہ بحث ہوگی اور پھر عدالت دیکھے گی کہ کیا بری کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ سابق DG LD ہمایوں فیض رسول اور بشیر احمد بن میں گناہ گار پائے گئے تھے، ان کا الگ معاملہ ساتھ ہے، نواز شریف اشتہاری ہیں اور ان کی بریت کی درخواست ہے۔ میر شکیل الرحمان کی 31 اگست کو کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔